حکام نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تازہ ترین بظاہر مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے 2 دیگر افراد کی شناخت کی تصدیق کی ہے۔ منگل کو مسجد کے حکام نے کہا کہ منصور قزیحہ اور نادر عواد اس وقت مارے گئے جب ایک دن قبل 2 مسلح افراد نے مذہبی مقام پر حملہ کیا۔ ساؤتھمپٹن کو انگلش فٹ بال لیگ EFL چیمپئن شپ پلے آف فائنل سے باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے سیمی فائنل کے مڈل زبرو کے تربیتی سیشن کی جاسوسی کا اعتراف کیا تھا۔ منگل کے فیصلے کے نتیجے میں مڈل زبرو کو بحال کر دیا گیا ہے اور انگلش فٹ بال کی پریمیئر لیگ میں جگہ کے لیے ہفتہ کو ویمبلے میں حل کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوکرین میں برسوں سے جاری تنازع میں تبدیلی آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں یوکرین کی افواج نے ماسکو کے علاقے پر ایک بڑے حملے میں اس کے فضائی دفاع کو چھتتے ہوئے روسی علاقے میں گہرائی تک حملہ کیا۔ گوگل سمارٹ گلاسز گیم میں واپس آ رہا ہے۔ منگل کو گوگل I/O میں کمپنی نے AI سے چلنے والے شیشوں کی ایک نئی لائن تیار کرنے کے لیے واربی پارکر اور جینٹل مونسر کے ساتھ ایک نئی شراکت داری کا اعلان کیا کہ ڈیوائسز کو اینڈرائڈ اور iOS ڈیوائسز کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنایا جائے گا اور انہیں سامسنگ کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر میں دستیاب ہوں گے۔ عراقی کردستان میں BBC کی تفتیش میں ایک اعلیٰ سطحی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کارڈو جاف کے زیر انتظام ایک نیٹ ورک جو عرف کارڈو رانیہ کے تحت کام کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کو چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل کے پار برطانیہ پہنچایا ہے۔ بینگو کے بانی اسک اینڈک کے بیٹے کو ان کے والد کی موت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 45 سالہ اینڈک کو کاتالان پولیس نے منگل کے روز فیشن ٹائکون کی موت کی نئی تحقیقات کے حصے کے طور پر حراست میں لیا تھا، جسے ابتدائی طور پر ایک حادثہ سمجھا گیا تھا لیکن بعد میں اسے دوبارہ کھول دیا گیا۔ مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا سے متاثرہ علاقوں میں خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کیونکہ ہلاکتوں کی مشتبہ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس وبا کو پکڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیوں ایبولا نے ہمیں اذیت دی ہے؟ سونے کی کان کنی کے شہر روامپارا میں 20 کی دہائی کے آخر میں ایک ٹیکسی سوار کہتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ہفتے ہونے والے ریپبلکن پرائمری سے قبل امریکی سینٹ میں ریاست ٹیکساس کی نمائندگی کرنے کے لیے ریپبلکن رن آف میں ٹیکساس اسٹیٹ کے اٹارنی جنرل کیم پیکسٹن کی حمایت کی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیکسٹن میرے اور ہماری حیرت انگیز میگا موومنٹ کے لیے انتہائی وفادار رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا کہ ان کے مخالف موجودہ جان کارنین جب مشکل وقت تھے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کی پٹی کی انتظامیہ اور تعمیر نو کی نگرانی کے لیے قائم کردہ ایک باڈی نے کہا ہے کہ ان کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے درکار فنڈز کی کمی ہے۔ منگل کو میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے نام نہاد بورڈ آف پیس نے تقسیم کیے گئے فنڈز اور تنظیم کے لیے $17 بلین کے وعدے کے درمیان ایک اہم فرق سے خبردار کیا ہے۔ تہران، ایران۔ جب مغربی تہران کے ایک 29 سالہ رہائشی محمد نے اس ہفتے کے شروع میں اپنے کرایہ داری کے معاہدے کی تجدید کی تو قیمتوں میں اضافہ حیران کن نہیں تھا۔ اس کے مالک مکان نے 20 سال پرانے اپارٹمنٹ کا کرایہ 130 ملین ریال کو 73 سے بڑھا کر 230 ملین ریال کا 130 کر دیا تھا۔ کراچی کی ایک بڑی شاہراہ پر جان لیوا ہٹ اینڈ رن کے واقعے میں ملوث ایک شخص فرار ہونے کے بعد بھی فرار ہے، جب اس کی گاڑی نے دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی جس سے ایک شخص ہلاک اور دو نوجوان زخمی ہو گئے۔ جمعرات کو اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اتھارٹی ٹی کے علاقے میں ایک تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی ایک چھوٹی کار سے ٹکرا رہی تھی اور ڈبل کیبن گاڑی نے دوسری کار کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ وہ مصروف سڑک کے کنارے سٹاپ پر آنے سے پہلے کئی بار گھوم گئی۔ تیز رفتار گاڑی نہ رکی اور شخص موقع سے فرار ہو گیا۔ نائجیریا کی فوج نے منگل کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ مشترکہ فضائی حملوں میں ملک کے شمال مشرق میں اسلامک اسٹیٹ IS کے 175 جنگجو مارے گئے، جن میں عسکریت پسند گروپ کا عالمی سیکنڈ ان کمانڈ بھی شامل ہے۔ دور افتادہ خطہ 2009 سے انتہا پسند شورش کی لپیٹ میں ہے، پہلے بوکو حرام، پھر اس کی شاخ اور حریف اسلامک اسٹیٹ مغربی افریقہ صوبہ۔
یہ کہنے کے بعد کہ انہیں جنگی جرائم کے لیے ICC کی گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک گاؤں سے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ سموٹرچ نے ICC کے اس اقدام کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے امدادی جہازوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 4 کنوؤں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ امدادی جہازوں کے منتظمین حماس کی حمایت میں فلسطینی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کو یہ پابندیاں اس وقت لگائی گئی ہیں جب اسرائیلی فوج غزہ جانے والے جہازوں کے تازہ ترین بیڑے کو روک رہی ہے۔ صومالی لینڈ اپنا سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کرے گا اور اسرائیل جلد ہی ہرگیسا میں اپنی نمائندگی قائم کرے گا۔ محمد ہاگی اسرائیل میں صومالیہ کے الگ ہونے والے خطے کے سفیر کے مطابق ہاگی نے منگل کو ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ یہ پیش رفت جو اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے چند ماہ بعد ہوئی ہے، ہمارے دونوں لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی، باہمی احترام اور اسٹریٹجک تعاون کی عکاسی کرتی ہے۔ گوگل نے آپ کے ان باکس میں داخل کرنا مکمل نہیں کیا ہے۔ منگل کو ٹیک دیو نے جی میل کے لیے اپنی ان باکس فعالیت میں توسیع کا اعلان کیا، جس میں بات چیت کے خصوصیات شامل ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاش کے الفاظ میں ٹائپ کرنے کے بجائے جی میل سے اپنے ان باکس میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جمنی AI سے چلنے والا فیچر، جسے جی میل لائیو کہا جاتا ہے، آپ کے ان باکس میں موجود معلومات کو تیزی تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ 10 بلیو لنکس کا دور باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ گوگل نے منگل کے روز ایک نئے تصور شدہ ذہین سرچ باکس کے ایک AI سے چلنے والے اوور ہال کی نقاب کشائی کی، جسے کمپنی ویب پر اس انٹری پوائنٹ میں سب سے بڑی تبدیلی کے طور پر بیان کرتی ہے جب سے 25 سال پہلے سرچ باکس کی شروعات ہوئی تھی۔ 2026 کے گوگل I/O کلیدی نوٹ میں ٹیک دیو نے سرچ میں نئی ایجنٹی صلاحیتوں کا انکشاف کیا، جہاں صارفین دلچسپی کے موضوعات پر اپڈیٹ رہدت AI ایجنٹس تخلیق، تخصیص اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایجنٹ AI سسٹمز کی طرف گوگل کے بڑے دباؤ کا حصہ ہے، جو ایک وقت میں صرف ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے پہل کر سکتا ہے اور جاری کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ روایتی سرچ ٹولز کے برعکس جو صرف اشارہ کرنے پر ہی جواب دیتے ہیں، گوگل کے انفارمیشن ایجنٹس کو پس منظر میں مسلسل کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 24/7 صارفین کو روزانہ ایک ہی معلومات کو بار بار تلاش کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی دلچسپیوں سے باخبر رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ گوگل نے منگل کو جیمنی 3.5 فلیش لانچ کیا، ایک نیا AI ماڈل جس کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ کوڈنگ اور خود مختار AI ایجنٹوں کے لیے ابھی تک سب سے مضبوط ہے۔ یہ ماڈل جسے کمپنی کی سالانہ I/O ڈویلپر کانفرنس میں متعارف کرایا گیا تھا، آزادانہ طور پر کوڈنگ پائپ لائنوں کو انجام دے سکتا ہے، تحقیقی منصوبوں کا انتظام کر سکتا ہے اور اندرونی ٹیسٹوں میں مکمل طور پر شروع سے ایک آپریٹنگ سسٹم بنا سکتا ہے۔ ریلیز گوگل کے AI کو ایک مکالماتی ٹول کے طور پر پچ کرنے سے AI کو ایجنٹ ٹول کے طور پر منتقل کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ صرف سوالات کے جوابات نہیں ہیں، بلکہ کم سے کم انسانی انپٹ کے ساتھ حقیقی کام کی منصوبہ بندی، تعمیر اور اعادہ کرنا ہے۔ ہم سب نے اپنے دوست کو یہ دکھانے کے لیے گوگل میپس پر اسٹریٹ ویو کھینچ لیا ہے کہ ہمارا بچپن کا گھر کیسا تھا، یا اس چھوٹے سے شخص کے آئیکن کو پیرس کی سڑکوں پر چھوڑ دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم نے کسی ٹھنڈے محلے میں ہوٹل بک کیا ہے۔ ایسا کرنے کے قابل ہونے کا تصور کریں، لیکن اتنے زیادہ عمیق من آپ کو واقعی گلی اور اس کے ماحول کی کام میں جو آپ کو واقعی گلی اور اس کے ماحول کی نقالی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہاں تک کہ موسم کو ایڈجسٹ کرنے یا کل کے بعد کے دن کے منظر نامے میں کیسا نظر آئے گا جیسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ گوگل کے تازہ ترین انضمام کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ آج سے گوگل ڈیپ مائنڈ اسٹریٹ ویو کو پروجیکٹ جینی سے جوڑ رہا ہے، کمپنی کا عمومی مقصد والا عالمی ماڈل جو متنوع متعامل ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ نئی خصوصیت گوگل I/O ڈویلپر کانفرنس کے دوران شروع کی گئی۔ اسلام آباد نجکاری کمیشن نے منگل کو ملک کی سب سے قابل عمل بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز میں سے 3 کی انتہائی تاخیر سے فروخت کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے اظہار دلچسپی ایوس کو مدعو کیا ہے۔ ڈسکوز کی جزوی یا مکمل فروخت کے لیے کی آخری تاریخ مالی سال کی پہلی سے اگلے مالی سال کی پہلی سے ماہی میں آتی ہے۔ 3 کمپنیاں فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیسکو گجران آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، آئسکو ہیں۔
BBC کی ایک تحقیقات کے مطابق 2 خواتین نے الزام لگایا ہے کہ میرڈ ایٹ فرسٹ سائٹ UK کی فلم بندی کے دوران ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، جس نے برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 کو ریئلٹی TV شو کے تمام پچھلے سیزن ہٹانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ وہ الزامانہ جانے والا یہ شو خود کو ایک جرات مندانہ سماجی تجربہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں سنگل لوگ اجنبیوں سے شادی کرتے ہیں جو اپنی شادی کے دن پہلی بار ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ شادی قانونی طور پر پابند نہیں ہے، جوڑے جبکہ شادی روزانہ فلمایا جاتا ہے، پھر ہنی مون پر جاتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں اور اپنے تعلقات کو نیویگیٹ کرتے ہیں۔ کارلوس الکاراز کا کہنا ہے کہ وہ ومبلڈن کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ دائیں کلائی کی چوٹ سے صحت یاب ہوں گے، جس نے اسپیناٹ کو فرانسیسی اوپن سے باہر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ دنیا کے نمبر 2 مردوں کے ٹینس کھلاڑی نے منگل کو کہا 23 سالہ 7 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن نے گزشتہ ماہ بارسلونا اوپن سے دستبرداری کے بعد سے نہیں کھیلا ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق 45 دن کی جنگ بندی میں توسیع کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے منگل کو 3020 ہلاکتوں کی تشویش کے بعد شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ 2 مارچ سے جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ہلاکتوں کی کل تعداد 3042 ہو گئی ہے۔ امریکہ دہائیوں میں اپنے سب سے زیادہ نتیجہ خیز وسط مدتی انتخابات میں سے ایک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 3 نومبر کو ایوان نمائندگان کی ہر نشست اور سینیٹ کی 1/3 نشستیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر دوسری مدت صدارت پر ملک کا پہلا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی رہنما شی جن پنگ نے انہیں یقین دہانی کے دوران ایران کو ہتھیار نہیں بھیجے گا۔ منگل کو یہ بیان ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے چین کے 3 روزہ دورے سے واپس آنے کے بعد سامنے آیا، جس کے بعد امریکی صدر نے کئی تجارتی معاہدوں کی تعریف کی، لیکن ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں کی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PAA نے منگل کو بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی میں 24 جون تک توسیع کر دی۔ PA کے جاری کردہ تازہ نوٹ سٹو ایئر مین نوتم کے مطابق پاکستانی فضائی حدود ہندوستان میں رجسٹرڈ تمام طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے لچکدار بحالی اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے فریم ورک کے تحت N5 ہائی وے کے کلیدی حصوں کی تعمیر 9 کے لیے $316 ملین کے قرض کی منظوری دی ہے۔ قرض کے معاہدے پر اقتصادی امور کے سیکرٹری محمد حمیر کریم قدوائی اور AIB کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کانسٹنٹین لیمیٹوسکی نے دستخط کیے۔ جب کوچ کارلو انسیلوٹی نے برازیل کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست کو بلند آواز سے پڑھا تو ایک نام نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا، نیمار جونیئر۔ اپنی فٹنس پر مہینوں پسینہ بہانے کے بعد 34 سالہ فارورڈ نے راحت کی سانس لی، کیونکہ اس نے شمالی امریکہ میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے برازیل کے 26 رکنی اسکواڈ میں جگہ حاصل کی، جو 11 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دمشق میں شام کی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب کار بم دھماکے میں کم از کم ایک فوجی ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ منگل کو سرکاری میڈیا کی طرف سے کئی ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ فوج کے ایک یونٹ کے ارکان نے دارالحکومت کے باب شرقی ضلع میں جائے وقوع کے قریب نصب ایک CC ساختہ دھماکہ خیز آلہ دریافت کیا ہے۔ جب وہ اسے ناکارہ بنانے کے لیے آگے بڑھے تو اسی علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہوا۔ اس نے مزید تفصیلات پیش کیے بغیر مزید کہا۔